نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، شہیدان کربلا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باغ جنت کے ہیں بہار مدح خانے اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہار مدح خانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دھیاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا
خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ میں بھی تقریر کر رہا ہوں، مجھ سے پہلے بھی ہوتی رہیں گی۔ جوان بچوں سے لے کر شیر خوار بچوں تک دینا، یہ امام علی مقام امام حسین کا ہی کام ہے۔ مولانا حسن رضا کیا فرمایا، سونا کا مطلب بازار خالی کر گئے۔ لوگوں کو تو مسئلہ ختم نبوت نہیں سمجھ آتا، لوگوں کو تو ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا، تو امام علی مقام کا مسئلہ کیسے سمجھ آئے؟ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ مقام بیدہ پر حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو اور ہر کے ساتھیوں کو، بعد میں حضرت ہر واپس آ گئے، آپ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مرا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا الا وان ہؤلاء قد لزموا طاعۃ الشیطان وترکوا طاعۃ الرحمن وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ وَأَسَرُوا بِالْفَيْءِ وَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَحَلُّوا حَرَامَهُ وَأَنَا حَقٌّ مِّن غَيْرِهِ۔ یہ آپ کا خطبہ آدھا میں نے ابھی پڑھا، آدھا بھی باقی ہے۔ آپ نے فرمایا میں ایسے میدان میں نہیں آیا، میرے نانا جان نے فرمایا جس نے کسی ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا، وہ ظالم کون سا ہو؟ مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا ہو، اللہ کی حلال چیزوں کو حرام چیزوں کو حلال کرنے والا ہو، اور اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنے والا ہو، اور رسول اللہ کی سنت کا مخالف ہو، اور پھر لوگوں میں گناہ اور برے کاموں کو رواج دینے والا ہو۔ اس موقع پر کوئی بندہ کھڑے ہو کر اپنی زبان سے یا ہاتھ سے اس بندے کو نہیں روکے گا تو قیامت والے دن جہاں اللہ تعالیٰ ظالم کو داخل کرے گا، چپ رہنے والے کو بھی داخل فرما۔ یہ امام علی مقام کا اپنا خطبہ ہے، اس واسطے اس میں کوئی بندہ تعویل نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کس لیے گئے، میں نے کہا کمال ہے، تیغ بار عزت دین است و بس، مقصد حفظ آوین است و بس، مدعا یش در سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بانچنی سامان سفر۔ اقبال کہندا جے تیرے مطابق تو کہندا امام علی مقام سلطنت لین گئے، تے فرمایا جدوں بندہ سلطنت لین جاوے تے لشکر لے کے جاندا یا شیر خار بچے لے کے جاندا۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، اور بانو تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، پادشاہ کلبہ ایوانیو یک حسامو یک زرا ساوانیو، مادریاں مرکز پرکار عشق اور مادریاں کاروان سالار عشق، یک شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، تانشینت آتش پیکاروں کی، پشت پازت برسر تاجوں نے۔ یہ ہے امام علی مقام۔ توجہ بھائی توجہ، جب لبیک کا نعرہ ہو نا تو پھر پورا ہاتھ ایسے، میں نے پورا ہاتھ اب ایسے اٹھایا ہوگا، پورا ہاتھ۔ لبیک، توجہ، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت،
بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. حضرت عقبہ بن نافع صحابی ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں پانی ختم ہو گیا، صحابہ سارا لشکر جو ہے وہ شہید ہونے کے قریب آیا، تو آپ نے فرمایا ٹھہرو میں دعا مانگتا ہوں. آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے. ایک گل بڑی توجہ نہ سنن والی، اس تو بعد گل مک جاندی. آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، ہاتھ چک کے دعا واسطے. صحابی رسول آپ اجے ہاتھ منہ تے نہیں پھیریا تے آپ دا گھوڑا قریب بدے ہویا سی، انہیں انج پیر مارے تے گھوڑے دے پیراں وچوں پانی دا چشمہ جاری ہو گیا. حضرت عقبہ بن نافع او نہیں ان کہ جنا حضور دے کندھیاں ہوتے بیٹھے، صرف رسول اللہ دے صحابی ہے. تے انہاں دے بارے حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا جیڑا امام حسین دے بارے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا. یہ اعلیٰ حضرت بریلوی جدو حدیث نقل کی تھی نا، تو پھر بعد آپ نے ایک شعر بھی نقل کیتا، حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا حسین سبت من الاسبات. یہ حدیث نقل کرن تو بعد اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا کہ یا زبیات القائے کلنا للا علیلہ یمن کلنا ام لیلہ من البشری. ایک دن مجنو کہن لگا ہرنیاں نو ویکھ کے کہ اے ہرنیوں میں نو دسو تو صحیح لیلہ انسانہ وچو یا ہرنیاں وچو. اعلیٰ حضرت بریلی فرما دیں کہ جس نال پیار ہوئے نا اتنے ضمیر بھی لوٹائی جا سکتی سی. حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احبہ. یہ بھی ہو سکتا سی بار بار حضور ضمیر لوٹا دے، لیکن نہیں. اعلیٰ حضرت فرما دیں حضور 3 باری حسین دا نام لیا، حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا حسین سبت من الاسبات. اعلیٰ حضرت بریلوی فرما دیں جہدے نال پیار ہوئے نا دی طرف ضمیراں نہیں لوٹائیاں جاندیاں بلکہ بار بار دا تذکرہ کیتا جاندا. تے میں جڑی گل کرن لگا انہاں دے بارے علیحدہ فرشتے نہیں آئے. حضرت حذیفہ بن یمان فرما دیں میں مغرب دی نماز رسول اللہ پیچھے پڑھی تے حضور اپنے کاشانہ اقدس دی طرف چل پے. میں اپنے واسطے تے اپنی ماں واسطے دعا کرانا آیا سی. حضور دے ہیبت و جلال دی وجہ تو میں گل نہیں کر سکیا. حضور جدو گھر دی طرف چلے نا تے پیچھے میری چلن دی آواز سنی. فرمایا من، پھر خود ہی فرمایا حذیفہ، فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولی امے کا. فرمایا کیا مانگنے آیا ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے. یہاں تو ابھی توجہ جن اے لبیک یا رسول اللہ والے جن کا کام کر رہے ہیں نا، وہاں تو صرف دل میں بندہ خیال رکھے تو مالک وہ بھی پورا کر دیتے ہیں. ہمارے لوگ بڑے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں ہو. میں نے کہا تو کام کرتا چلا جا، تیری یہ ڈیوٹی نہیں ہے، یہ نتیجہ تیرے ذمہ نہیں ہے. تو حضور کی عزت آبرو، حضور کی ختم نبوت اور دین کا کام کرتا چلا جا. ایک دن انشاءاللہ تعالی حضور کا دین تخت پر آئے گا، لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آگئی کیسے آ گیا حضور کو. لیکن بے یقینی خود بھی بے یقین ہو بندہ اور لوگوں کو بھی انہاں لبیک والے کی کرنا ہے. ہاں ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا سارا کچھ. جب صحابہ بدر سے واپس آ رہے تھے نا تو کوئی کہنے لگا میں نے فلاں کو مارا، کوئی کہتا میں نے فلاں کو مارا. تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. فرمایا تسی کسی نو نہیں ماریا، رب ماریا سارے. تسی تے میں کی کام کرنا ہے؟ اے لوگوں دے آنکھیں نہ لگے کرو فلانا بندہ ہے کہہ رہا. انہوں کہا منہ بند کرو، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا. ہار جیت ہمارا مقصد ہی نہیں ہے. شاہ جی جتے ہوئے لوگ آیا ساڑھے پیر طریقہ درابر شریعت حضرت قبلہ پیر سید شعیب نواز شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بخاری، یہ جتے ہوئے سن لوگ سارے. یہ کوئی بات نہیں، یہ جتے ہوئے سن تے ہونے انہوں 1 مہینہ بھی ہویا تے سمجھ نہیں آ رہی حکومت چلانی کیسے. رب تے رب ہے نا جناب، واللہ غالب علی امری. جدو لبیک دے ووٹ ویسے پہلے چل دے رہا ڈاکو وہ بھی ڈاکو یہ بھی ڈاکو. انہاں ڈاکوؤں دے مقابلے جنے آئے کوئی نہیں سن. جنے تے پہلی باری آئے تا انہوں سارے نو پریشانی لگی کھڑی. ساڑھے بارے سوچ دیں لبیک کو روکنا کیسے ہے. میں نے کہا جلیال اسلام کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا.
اسلام دا اسی کون ہوندے ہاں نوک میں جتنے بھی علماء تے میں سیدہ نو کٹ کے سیدہ نہ میری علیحدہ گفتگو ہوندی تسی جتنے علماء بیٹھے ہو تے جتنے دین دے ذمہ دار ہو اے خدا دا شکر ادا کیتے کرو کہ رب تواڈے کو دین دا کام لے رہا مالکاں نو نوکراں دی کمی کوئی نہ جے مکے دے سرداراں کام نہیں نہ کیتا تو اقبال کہندا بلال از حب صہیب از روم سلمان از فارس اور ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبی تے نوکراں دی کمی کوئی نہ خدا دا شکر ادا کیتے کرو یا اللہ تو لبیک دا ساڈے کول کم رہ تے جڑے تسی پرچیاں دتیاں دے بھی شکر ادا کرو قیامت والے دن آواز لگے گی ہاں جی ختم نبوت دے ڈاکو کھڑے ہو جان یہ آوازاں لگنیاں نہ شاید یہ آوازاں لگنیاں آواز لگے گی ختم نبوت دے ڈاکو کھڑے ہو جان پھر آواز لگے گی مسجدوں تو سپیکر لان والے کھڑے ہو جان پھر آواز لگے گی سیداں تے فور شڈور لان والے کھڑے ہو جان مولویاں تے فور پھر آواز لگے گی ممتاز قادری نو تختہ دار تک لے جان والے کھڑے ہو جان پھر آواز لگے گی مرزائیاں نو بینڈ برا کہن والے کھڑے ہو جان پھر آواز لگے گی میچاں دی خاطر رب دے گھر بند کرن والے کھڑے ہو جان تے مجرم سارے پھر آواز لگے گی جنہوں خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا وہ بھی کھڑا ہو جائے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ توجہ کئی بندے بیمار ہوندے نا تے انہاں تے ٹنگاں تے بازوؤں وچ کیڑیاں چلدیاں کمزوری آ جائے نا تے کیڑیاں چلدیاں پھر انہاں دے بازو سو جاندے میں انہاں نو مفت نسخہ دسی جا رہا نہ کسی حکیم کو جان دی لوڑ ہے نہ دوائی کھان دی لوڑ ہے جدے جدے بازو خراب ہیں وہ اینج کر کے لبیک دا نعرہ لایا کرن انہاں دے بازو ٹھیک ہو جانے لبیک توجہ اے لبیک دا نعرہ لان تو پہلے شاہ جی میرے راتی بازو سو جاندے سے جدوں تو میں نعرہ لانا شروع کیتا پتہ ہی نہیں میں سوڑا کہندے کہ نہیں اے دے نال تسی جڑے نہیں نہ چاندے ہاتھ میں ویکھدا رہنا یا دو ہی وجہ یا انہاں دے بازو خراب ہیں یا وہ اپنے آپ نو اس قابل وہ سمجھن میرے ہاتھ بڑے قیمتی میں کھڑا کراں گا تے لوگ کی کہن گے بھائی چودھری صاحب بھی ہاتھ چکی پھردے سن آج لے ان کی پناہ اسی تو کسی غلط راہ دی طرف نہیں لے جا رہے تو اس راہ دی طرف لا رہے ہیں جدن تواڈے رون دی واری آنی نا دنیا تے تسی تے میں آج کرتوت کر رہے ہیں نا بھیڑے تے جدو تواڈے میرے رون دی واری آنی تے حضور فرما دیں میں رب دے سامنے رو پاواں گا اس دے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو جدن ماں بھی ویکھ کے شاہ جی نس پوے گا پیو بھی ویکھ کے پترہ نو نس پوے گا یار یارہ نو ویکھ کے نس پہن کے بھائی نیکی نہ لیون اس دن میرے آقا فرما دیں میں رب دے سامنے رو پاواں گا جلے ہو اسی تو کسی غلط راہ لے جا رہے ہیں لبیک والے دے خلاف لوگ گلاں کرنے جی یہ کی کرنا چاہتے ہیں میں آقا انہاں نو در رسول تک پہنچانا چاہتے ہیں اور کی کرنا چاہتے ہیں جیڑا بھی کوئی گڑبڑ کرے انہوں کوئی بھی بڑا بندہ گل کرے انہوں نے کہا میں تیرے نال محبت ضرور کرنا لیکن میں کلمہ حضور دا پڑھے ہی اے گیال خال کیا نہیں اور جی فلانے نے سانو یہ گل کر دی میں کہا کون ہوندہ ہے تیرے گل کرنے والا جدو گل حضور دی آ گئی گل کائنات وچ مک گئی اس تو بعد کیوں شاہ جی شاہ جی تے ساڈے تو پہلے دریائے جہلم دے پل تے چلے گئے سن انہاں نوں پتہ چلیا نا سید جو ہوئے تے نال ساڈے امیر صاحب بھی چلے گئے اے شاہ جی انہاں نوں چھک کے نال رہ گئے اب دلیری تے انہاں دی سیداں دی نال انہاں نوں چھک کے لے گئے دلیری تو سیداں دی نا جناب ہاں جی اور جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے شکست دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چلے شاہ جی اتنے پہنچ گئے پوچھو انہاں کول اتنے پہنچ گئے اتنے جڑے جذبات سن قریب سی کہ اگر وہ پل دریائے جہلم خالی اے تو کہہ دیں نا جی حکومتی بڑی وہ سفارتی شفارتی کچھ بھی نہیں ہے ہاں یہ آپ لوگوں کے جذبات کو دیکھ کر وہ ہالینڈ کا سور پیچھے ہٹا ہے ہاں
یہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، نہ غلام آقا سے بات کر سکتے ہیں۔ ہن کیڑی انہاں بات کیتی انڈیا دے جرنل نال، وہ کہدا اسی پاکستان تے حملہ کر دینا ہے، انہاں کوئی گل کیتی؟ او دا جواب میں دیتا ہے مڑ کے۔ اے مڑ پھر امن دیاں گلاں کرے، میں انہوں کیا میں کہا گاں دا موتر پین والے آ حضرت توجہ بھائی، میں پھر گل مکا دینی، بس تھوڑی جی بچے تھوڑے تھوڑے جو جا بسم اللہ تھوڑے تھوڑے اے بیچارے دیکھنا، چلو ٹھیک ہے، بولنا نہیں بولے تو میں تقریر چھڑ دینی، اتنی میں قیمتی گلاں کر رہا تسی بولے تو پھر تو کام ختم ہو جانا۔ تسی گل میری توجہ رہا، تسی توجہ ادھر کرو، نہ کدی پسینے دا پریشانی ہوئی نہ بھوک دی، کدھر اپنی ادھر لینا ملایا کرو نا جدو گل جنہ دی ہو رہی ہو۔ عظمت تاجدار ختم نبوت، عظمت تاجدار ختم نبوت۔ میں انہوں کیا میں آکا تیرے ایٹم بم میں جے کفر دی بدبو، انڈیا کو ایٹم بم تے ہے نا، میں انہوں کیا میں آکا تیرے ایٹم بم میں جے کفر دی بدبو تے ساڑھے ایٹم بم میں جے محمد عربی دے دین دی خوشبو۔ سمجھ آئی؟ میں کہا تیرا ہے پرتھوی میزائل جنہوں سلطان الہند نے کان نہ پائے، وہ شکست خوردہ تیرا جڑا ہے نا او دے نا تے تیرے کول میزائل ہے، ساڑھے کوئی شہاب الدین محمد غوری دے نا دا میزائل، تو تیرا ساڑھا مقابلہ ہی کوئی نہیں، تو آتا سے ہی ٹٹو، تو ساڑھے نا تو دھمکیاں لانا، تو صحیح ایک باری اسی یہ چاندے ہیں کوئی پیڑ پوے، ہون لبیک آڑے پورے تیار بیٹھیں۔ توجہ تسی ڈر گئے ہو، تو سب کچھ نہیں کرنا ہے، اسلام ہی کرنا ہے۔ میں حضرت عقبہ بن نافع دی بات کر رہا ہوں، انہاں دیا او فضائل نہیں ہیں جڑا امام علی مقام دے فضائل ہیں۔ او فرشتے جدوں آئے نا حضرت حذیفہ نو حضور نے دعا دے دیتی، فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولی امے کا، فرمایا کیا مانگتا ہے اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ ابھی انہوں نے کسی کو بتایا بھی نہیں، زبان پر اپنی حاجت لائے بھی نہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ ان کا کام کرتے چلے جائیں، وہ بہتر جانتے ہیں آپ کو انہوں نے کیا کیا چیز دینی ہے۔ میں یہی کہتا ہوں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں وہاں رہتی، حاجت ہاں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ ابھی تک تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے، ان کو روٹی کون دیتے؟ پتہ ہے نا میری روٹی کے بارے میں بھی تحقیق ہوئی، بڑے کوٹ تک بات گئی، بھائی دیکھو یہ کہاں سے روٹی کھاتا ہے۔ ہاں وہاں تحقیق ہو رہی ہے بھائی اس کی آمدنی تھوڑی ہے، روٹی زیادہ کھاتا ہے، حالانکہ شاہ جی کو پتہ ہے میں کتنی کھاتا ہوں۔ ہاں جی میں بس کچھ نہیں اتنی کھاتا روٹی چھوٹی، لیکن جب ان کا نام لیتا ہوں تو پھر پاور آ جاتی ہے۔ مدینہ پاک میں نا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مدینہ پاک میں یہ سید دلیر کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ رات کے وقت نا ایک دن مدینہ پاک کے باہر سے خوفناک قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، محسوس ہوتا تھا کہ بڑے کوئی لشکر کیسر و کسرا نے شاید حملہ کر دیا مدینہ پاک پر، بڑے لشکر لاکھوں کا لشکر ہے۔ صحابہ کرام ابھی اپنا لشکر جمع کر رہے تھے کہ بھائی دیکھیں کون آ رہا ہے ادھر سے لشکر میں، تو صحابہ کہتے ہیں ہم تیار ہو کے جب اس طرف جا رہے تھے نا جس طرف سے آوازیں آ رہی تھی، تو نبی علیہ السلام گھوڑے کی ننگی پشت پر اور مبارک گردن میں تلوار لٹکا کر حضور ادھر سے واپس آ رہے تھے۔
میرے آقا نے فرمایا لن تراؤ لن تراؤ، فرمایا کوئی خوف والی بات نہیں، میں ادھر سے ہو کر آ رہا۔ اور حضور جس گھوڑے کی پیٹھ پر سوار تھے نا، ما علیہ سرجن، اس کے اوپر زین کوئی نہیں تھا۔ اگلی گل میں بڑی ڈاڈی شاجی کرنا، باقی تو لوگ تلواراں دی نفی کر دیں جی ہماری تبلیغ سے اسلام پھیلے گا، لیکن او جڑی آپ دی اپنی گردن وچ تلوار لٹک رہی سی، اودی کون نفی کر سکتا؟ میرے آقا نے دسیا قیامت تک کافر دی جڑی ہے نا دشمنی، اس دا مقابلہ صرف اس تلوار سے ہی کیا جا سکتا ہے جو میں نے اپنی مبارک گردن میں لٹکائی ہوئی ہے۔ ہاں وہ حضور باقی زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے جڑے مولوی تے پیر تلوارہ دی نفی کر دیں نا، انہوں کو پوچھا کرو جب نبی علیہ السلام ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور کے گھر کتنی تلواریں لٹک رہی تھی، انہوں کو پوچھا کرو۔ اور انہوں کو پوچھا کرو یہ جڑی ضرب عدب شروع ہوئی عین نال، غضب نہیں عدب، اے حضور دی کیڑی تلوار دا نا سی، کس صحابی نے حضور نو پیش کی تھی سی؟ تے اے بھی پوچھا کرو مولا علی ہاں جی کی کہندے جی ضرب حیدری نہیں کہندے، کیوں نہیں کہندے ضرب حیدری؟ تے خالد بن ولید نو حضور نے سیف اللہ کیویں فرمایا؟ تے میدان عہد جو حضور این تلوار چاہی، فرمایا کون ہے جو یہ تلوار لے گا اور اس کا حق ادا کرے؟ میں تو نہیں پڑھا حضور نے این تسبیح چاہی ہوئے کہ اس تسبیح کا حق کون ادا کرے گا۔ میدان عہد میں جب بات تلوار کی ہو تو اس وقت تلوار کی بات کرو۔ اب انڈیا دھمکی دے تو آگے سے ہم کیا کہیں؟ ہم امن پسند ہیں۔ انہوں انڈیا نو کہنا ہے پتر آت صحیح، غوری ساڑھے کوڑ، عبدالی ساڑھے کوڑ، شاہین ساڑھے کوڑ، خطب ساڑھے کوڑ، ابابیل ساڑھے کوڑ، خالد ٹینک ساڑھے کوڑ، درار ٹینک ساڑھے کوڑ، دنیا دی بہترین فوج ساڑھے کوڑ۔ اے جواب دینا ہے یہ تو اور توجہ توجہ کوئی گل کرو کرنا والی۔ جب حضور شاہ جی آپ تو ویسے بھی جیتے ہوئے ہیں سید، ہون کہندے ہیں جی تسی ڈاڈی گل کیتی سی لبیک نو تاں ووٹ نہیں پے، میرے بارے کہندے تسی جڑا کہے سی نا ہالینڈ تے بم سٹ دینا ہے اس وجہ تو لبیک نو لوگ ووٹ نہیں دیتے۔ میں کہا نہیں اے گل نہیں، میرے کو ایسی ایٹم بم جو کوئی اور شاہ ہوندی تو میں تاں بھی کہہ دینا سی ہالینڈ تے سٹ دینا ہے۔ جب حضور کی عزت کی بات آئے تو پھر بم اسی کوئی جناب انہوں مطلب ہے کوئی شرلی رکھی ہوئی۔ واقعی میرے کو ایٹم بم تو پہلے توبہ کی تھی کہ نہیں ہونے کی تھی؟ جی میں ایسی کہنے جی اسے ہوتے کتاب ایک لکھنی چاہیے، جی مولوی کہنے اس پر ان کو نا ڈائیلاگ کے ذریعے میں کہا جب حضور دی عزت دی گل آوے نا پھر ڈائیلاگ نہیں ہوندے۔ میدان حدیبیہ وچ حضرت عروہ بن مسعود بعد وچ مسلمان ہوئے، حضور نال گل کر رہے تھے، پیچھے مغیرہ بن شعبہ کھڑے پیچھے، انہاں گل کردیاں حضور دی مبارک داڑھی والا ہاتھ کیتا، سگا بھتیجا پیچھے کھڑا سی، چٹی داڑھی والا بابا گل کر رہے سی، آپ نے اپنے سکے چاچے دے ہاتھ ہوتے تلوار دا دستہ ماریا، فرمایا آخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ واللہ تصل الیک، فرمایا چاچے اگرچہ تو خوشامد کر رہا ہے لیکن ہماری نگاہ میں ایسے کرنا حضور کی بے ادبی ہے، دوبارہ ایسے کیا تو میں ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا، پیچھے کر ہاتھ کو۔ توجہ دسو جی یہ تھے مغیرہ بن شعبہ پھر اور کی کر دے؟ کہنے انہاں دا مطلب ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کہہ دے چاچا جی تہاڈی مہربانی، اسی چونکہ کلمہ پڑھیا بڑے مسکین لوگ ہوندے ہیں تے تسی چونکہ دوبارہ ہاتھ نہیں کرنا اینج۔ آپ نے فرمایا چاچا تو ضرور ہے اینج کیتا ہی نہ تو میں تیرا ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ جو لوگ ہمیں پٹیاں پڑھاتے ہیں پہلے وہ دین پڑھے۔ ہاں اس مسئلے میں جو ہے وہ کسی صحابی نے ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہیں کیا، گلاں کردیاں نا حضور دی آواز اچھی ہو گئی، مغیرہ حضرت عروہ بن مسعود دی، حضرت اسید بن عزیر اٹھے، انہاں جا کے نا وہ موڈے تے ہاتھ لایا، انہیں کہا تو جاندہ ہے تو گل کدے نال کر رہے ہیں؟ جی ہن تیری آواز اچھی ہوئی نا حضور تو میں تیری دوڑ لا دینی۔
حالانکہ یہ تو ایمان والے واسطے حکم ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم، ایمان والے حضور تو آواز اچھی نہ کریں، یہ تو کافراں واسطے تو گل ہی کوئی نہیں۔ لیکن مغیرہ بن شعبہ نے کیا باویں ساڑھے واسطے ساڑھے سامنے تو ساڑھے نبی دی آواز تو اچھی آواز نہ تے میرے آقا نے بھی شاجی نہیں روکیا، حضور نے بھی یہ نہیں۔ سانو کہندے ہیں مولانا بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، میں کہا میں پڑھیا جڑا دین ہے نا، جدوں حضور دی گل آوے نا، اتھے تا اقبال کلندر لاہوری بندہ بول اٹھیا، کہنے لگا نہ ساکی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم، شنیدم آنچ از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم۔ اقبال کہندا میرے کلام وچ نہ شرابیاں دیاں گلاں، نہ پین والے دیاں گلاں، نہ پلاون والے دیاں گلاں، لیکن جدوں میں عشق رسول دی گل کرنا تے بے باک ہو جانا۔ میں کہا اقبال سانو تو کہندے جی شدت پسندی ہے، اے بے باکی کتھوں سکیا؟ کہنے لگا شنیدم آنچ از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم۔ اقبال کہندا میں حضور دی عزت آبرو دے بارے صدیق اکبر تو لے کے غازی علم الدین تک جڑی عشق رسول دی گل سنی نا، اینج کر کے نہیں سنی، اینج کر کے میں سنی حضور۔ منڈا دیکھو نہ کلا اتنا نعرہ لا رہا ہے، تو زور اینج لاؤ کہ مسجد کہے بھائی میں نو نہ اڑانا میری چھت۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لو جی ہن مولا علی دی کولو روایت حضور آخری نبی ہیں، اور حضور کی مور نبوت کہاں تھی اور وہ مور نبوت دیکھی کس نے؟ وہ حسین ابن علی نے دیکھی، وہ امام حسن نے دیکھی۔ ہاں جی، تو پھر انہاں حفاظت نہیں سی کرنی مور نبوت دی۔ ہن مولا علی کول حدیث پاک میں آل بیت کول جڑیاں روایتاں وہ میں پڑھن لگا، پڑھ دے وہاں۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغت ولا بالکثیر المتردد وکان رباتا من القوم ولم یکن بالجاد القطت ولا بالسبت کان رجلا شارا ولم یکن بالمتہم ولا بالمقلسم وکان فی وجہی تدویر ابید مشرب ادعج العینین اہدب الاشفار جلیل المشاش والقطت اجرد ذو مسربت شسن الکفین والقدمین اذا مشا تقلا کانما ینحط من سبب وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا بَيْنَ كَتِفَيْ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ مولا علی حضور دا حلیہ مبارک بیان کردیا آگے پھر کہہ دیں حضور کے دونوں کاندھوں کے درمیان مور نبوت تھی، اس لیے کہ حضور آخری نبی تھے۔ کوئی چوڑا چمار بکواس کرے تو پھر ہم بیٹھ جائیں۔ میں سارے حکمرانہ نالے گل کرنا چاہنا تو آڑا کوئی دشمن انڈیا دا کوئی فوجی جی ساڑی فوجی بھرتی ہو سکنا؟ انڈیا دے کسے فوجی نو عہدہ دیتا جا سکتا؟ انڈیا دا کوئی بندہ انڈیا دا وفادار ہوئے تو پاکستان جناب انہوں کسے ڈی ایس پی لائے جا سکنا کسے وڈے عہدے تے؟ دسو آپ مرزائی تو آڑے کی لگ دیں، میں نے دسو تسی مرزائیاں نو کیوں عہدے دیتے؟ جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتے ان کا کیا تعلق ہے پاکستان سے، اور اہل پاکستان سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کوئی ہے جی تعلق مرزائیت دا؟ تینو اور بندہ ہی کوئی نہیں لبیا، تو مرزائی جی دی شکل ویک کے بندے نو کہہ آندھی کہندا جی بڑا ماہر معاشیات ہے، تو سانو دس مسلمانہ دے منڈے اتنے ماہران اتنے سونے بھی ہیں جی دی جتی نال بھی دا منہ نہیں رڑدا۔ اسی تن 10 کتنے منڈے تینو چاہی دیں، ادھی تنخواہ تے تیرا ملک چلا دیں گے۔ تم مڑ کے مرزائیاں دیا گلہ کر دے ہو کہ مرزائی جی بڑا قابل ہے، وہ تو کھوتے کا پیشاب بھی نہیں بن سکتا جس پر میرے آقا و مولا سوار ہوئے۔ سبحان اللہ۔
بین کتفی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین. آگے مولا علی کی فرمانے اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا وعلینہم عریقتا واکرمہم عشیرا. مولا علی فرمانے نسی حضور تو وڈا سخی کوئی نہیں، حضور تو سونی گل کسے نہیں کی تھی، حضور تو سونا لہجہ سی کسے نے نہیں ویکھیا، تو حضور تو وڈا عزت والا سی کوئی خاندان نہیں ویکھیا. اور مولا علی کی فرمانے مرا بداہتن ہابا ومن خالتہ معرفتن حبا یقول نائتو لمر قبلہ ولا بعدہ مثلا. مولا علی فرمانے حضور نے رب نے حسن تے جمال تے دبدبا اتنا عطا فرمایا، اچانک ویکھن والا کہندا ہے کونن، تے جدو قریب آندا نا تے پھر حضور تو ویکھ کے کہندا نہ ہو جے کوئی ہویا نہ کوئی ہو سکتا. لو جی امام حسن تے حسین جو وڈے کیڑے امام حسن ہوں امام حسن دی پہلے مولا علی دی ہوں امام حسن دی حدیث عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرت لیست لہو راحا طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت یفتتح الکلام ویختمہ باشداقی وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوامع الکلم کلام فصل لا فضول ولا تقصیر لیس بالجافی ولا بالمہین یعظم النعمت وان دقت لا یزم منها شیئا غیر انہو لم یکن یزم زواکا ولا یمدحہ ولا تغضبہ الدنیا ولا ما کان لہا فاذا تعدی الحق لم یکن لغضبی شیئن حتی ینتصر لہو ولا یغضب لنفسی ولا ینتصر لہا واذا اشار اشار بکفی کلہا واذا تعجب قلبا واذا تحدث اتصل بہا وضرب براحت الیمنا بطن ابہام الیسرا واذا غضب آرد واشاہا واذا فرح غد طرف جل دحکہ تبسم یفتر عن مثل حب الغمام. امام حسن کہتے ہیں میں اپنے مامو جان کو پوچھا میں کہا دسو تے صحیح میرے نانا جان گلاں کیویں کر دے ساڑھے کو اور ٹائم ہی کوئی نہیں. لوگ کہتے ہیں فلانے کے خلاف بات کرتے ہیں فلانے کے خلاف. میں کہا میرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں. میں نے تو جڑا ٹائم لبدا میں تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا حلیہ مبارک پڑھ کے تے پھر روندا کہ میرے آقا و مولا دے اتنے سونیاں ہتھیلیاں سن، حضور دی اتنے مبارک انگلیاں سن، حضور دے ابرو اتنے دو ابرو قوس مثال فی شاہ جی جنہ دے مریدن الطیف سرا من طلعتہ والشذو بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ. نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو قوس مثال دے سن جہ تو نوکے میاں دے تیر چھٹن. پیر میر علی شاہ صاحب زیارت کی تھی کہنے باقی تو گل رہ گئی نا پیچھے جدو حضور دی زلفہ مبارک جو خوشبو اٹھی میر علی شاہ تو تھی ڈے پیا آل ہو کے جناب. باقی جڑے لوگ کہنے نا جی میں نے زیارت ہوئی میں اس گل ہوتے بڑا پریشان ہوندہ. ہاں جی جدو زیارت ہو جائے نا پھر پیر میر علی شاہ جہ بندہ جنہاں نے علم لدنی جنہاں نے اللہ نے عطا فرمایا او پھر کہن تے مجبور ہو جانے لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجندہ گا رہی رگ رگ تے لولوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال. کیوں جی میرے علی تو کیوں میرے علی تو کیوں پیرے علی تو کیوں اداسی اج کل سونا آگل لاسی حسن خوشیاں تے غم جاسی میں ملساں لمیاں کر کر باہاں نال. کیوں جی اے گالے جڑی کرنا رہی پیر میر علی شاہ صاحب فرماندے دو ابرو قوس مثال دسن جے تو نوکے میاں دے تیر چھٹن. فرمایا باقی تے گل رہ گئی نا بہت اگے. فرمایا جدو میں حضور دے ابرو مبارک اتنے سونے سن کہ میر علی شاہ ہوئی ویکھ دیا رہ گئے. یارا حضور دیا باتاں کرو اپنے پترنو. کیوں جی امام حسن نو لوڑ سی اپنے ماما جان کو پچھن دی دسو جی میرے نانا جان دے ابرو کیسے سن دسو جی میرے نانا. حالانکہ خود امام حسن سر تو لے کے ناف تک حضور جیسے. میں اگر سوال کرا نا شمائل ترمذی کدے کدے گھر رہے تھے شاید ہی کوئی ایک بندہ علماء تو علاوہ کچھ بولے. خدا دے بندے اپنے گھر حضور دی شمائل رکھو ترمذی شریف رکھو اپنے پترن ٹی وی وکھان دے بجائے راتی انہوں نے دسو
کہ رسول اللہ جس گلی جو گزر جاندے سن گھنٹوں خوشبو آندی اے دسو پترا نو گلاں راپو بھی پڑھ کے راپو بھی رات قبلہ ویکھتے سو جاندے ہو سویرے پتر بھی تے گھر برکت ہے راتی انہاں نو پڑھ کے دسو رسول اللہ جس گلی جو گزرتے خوشبو آندی اے تے رسول اللہ دی پسینے دی خوشبو ہے نا حضرت ام ایمن حضرت اسامہ بن زید دی ماں راتی اٹھیاں حضور نے پیالے پیشاب مبارک فرمایا راتی اٹھیاں تے وہ پیالہ منہ لا کے پی گئیاں سویرے صحابہ پوچھا مائی جی تو انہوں سمجھ نہیں لگی حضور دے پیشاب مبارک پی گئی ہو تے مائی اور جواب کی دیتا فرمایا کیا پوچھتے ہو شربت ما فیا بلا اشر انہو بولن لطیب رائحت ہی فرمایا کیا پوچھتے ہو جب وہ پیالہ میں نے منہ لگایا نا تو اس کے ذائقے کا جواب بھی نہیں تھا اس کی خوشبو کا جواب بھی نہیں تھا چک کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ حضور کے اپنے پسینہ مبارک کی خوشبو تو وراء الورا ہے ملا علی قاری نے لکھا ایک صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام پیشاب مبارک فرمانے کے لیے تشریف لے گئے وہ صحابی کہتے ہیں حضور جب واپس آئے میں اس مقام پر گیا تو وہاں کوئی چیز نہیں تھی سوائے 3 پتھر پڑے تھے جن سے خوشبو آ رہی تھی فرماتے ہیں وہ پتھر میں نے اٹھا لیے اگلی گالوں نے زیادہ سمجھنا ایتھے درود شریف پڑھو تو لوگوں کی نمازوں میں خلل آ جاتا ہے کھڑے ہو کے سلام ان کو ٹائم نہیں ہو جمعہ والے دن میں نے اس گال میری مسجد لوگ بڑے سلام پڑھ دیں ہاں جی اگر سلام نہ پڑھیں تو میں نے تقریر کوئی نہیں سنانی صدق خلیل بھی عشق اور صبر حسین بھی عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی عشق عشق نہ ہو تو شرو دی بت قدہ تصورات شاہ جی میں تو ترجمہ آج تک نہیں کیتا اقبال کتنے جا کے سٹ ماری ہاں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی اقبال کہندا عقل بھی تے دل بھی تے نگاہ اے تینوں چیزاں انسان نو برباد کر دینیاں عقل دل تے نگاہ اقبال کہنا ہے انہاں تینوں چیزاں دا نام انہاں تینوں چیزاں دا مرشد عشق ہے جے عشق نہ ہو تو شرو دی بت قدہ تصورات ایدہ میں ترجمہ نہیں کرتا مطلب حضم نہ ہوئے واللہ ہاں جی بت قدہ تصورات کی مطلب ہویا اقبال کتھے جا کے گل کی تھی پھر اقبال کہنا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمن دہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اسی آ لین دے سور نو کیسی سورا اور تسی کیڑے کیڑے گناہ آ لین کر دے تسی بندر تے خنزیر نہیں بنے کدوں دا تو بندر تے خنزیر بن گیا ہوندا تو رسول اللہ دے بارے گل کرنا اس سور نہ ہے میں گل کیتی سی سورا پہلیاں امتہ ایک جرم کیتا کوئی بندر بنیا کوئی خنزیر بنیا کسے تے چیخ آئی کسے تے خون آ گئے کوئی پانی وچ غرق ہو گئے ذلیلا تسی کیڑے کیڑے جرم ہالینڈ جڑے نہیں کر رہے ڈنمارک والے سورو تسی کیڑا کیڑا گناہ وے جڑا تسی نہیں کر رہے ایک کوئی وجہ ہے تسی بندر خنزیر نہیں بڑے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے سارا کچھ حضور کی وجہ سے کھڑا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اے مت کوئی سمجھے کہ یہ میں نے اس کو یہی بات کی تھی اور وہاں ہمارے بچے پہنچ بھی چکے تھے اس کو مارنے کے لیے دنیا ہوتے جڑ سانو گاڑاں کڈو نا فَإِنَّا أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي لِإِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤ اے حضرت حسان اپنی حضور دی امت دی ذمہ داری لا گئے حضور دے سامنے ممبر ہوتے پڑیا فرمایا میرا پیو بھی میری ماں بھی میریاں ساریاں عزتاں حضور دی عزت ہوتے قربان سانو گاڑاں کڈو نا اسی جو موجود ہاں آج گل ادھر کی تھی تو پھر وہی جواب ہے اسی ہٹم بم سٹ دینا تواڈے تے لبیک دی حکومت آنے دی دیر ہے پترو جنہیں چون بھی کی تھی نا حضور دے بارے اسی ہٹم بم سٹ دینا اسی بالکل ہر ویڑے غوری میزائل ہوتے ہٹم بم بن کے رکھنا ہے جنہیں چون چڑھا کی تھی انہیں کہا چل بھائی او شاہین آپ کو نہیں جانا انہوں فرشتیاں نال اپنے جناب اوٹ چ لے کے جانا ہے ان کا
ہاں جی یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب باقی اسی گناہگار ہاں تے سانو کسی گل تے مان بھی کوئی نہیں. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. اے جڑے لوگ آج کل سیاسی کہتے ہیں نا یہ لبیک والا نعرہ سیاسی لایا, انہوں کہا وہ سیاسی لایا تو مذہبی لا دے. اسی تو سیاسی جو لا دیتا تے تو اپنا ایمان سمجھ کے, اسی تو ایمان سمجھ کے لاندے ہیں. تیرے نزدیک اگر مذہبی سیاسی ہے تے تو مذہبی لا دے. بچہ گل وچ ہو رہے اجے تک پیپل توجہ بچہ اجے تک پیپل پارٹی تے نون لیگ نے ہالینڈ دے سور دی مذمت بھی نہیں کی تھی. صرف مذمت بھی نہیں کی تھی کہ انہیں بڑا برا فیل کیتا ہے. جیڑے اس دی مذمت نہیں کر سکے تو اڑا کی خیال ہے انہوں نے کہن تے انہیں گستاخی روکنی سی. وہ گستاخی تسی شیر جدو چلے نا تے شاہ جی اتنے موجود سن اس پل ہوتے جے وہ پل نہ کھول دے نا حقیقتاً جڑا میں کہنا نا بھئی سمندر منڈیا گھوڑے پا دینے اس دن حقیقتاً 10,000 بندے نے دریائے جیلم میں چھاڑ مار دینی سی. اور دریائے جیلم بھی لمحہ پہ ہوئے اسی اس دن اسی جدو ہوتے گزرے نا تے دریائے جیلم کہنا سی اور جلدی لانگ جاوے ہو جائے شیر تے پہلی باری ویکھے میں تو سمجھ ہی کوئی نہیں. صحابہ اپنے پاور تے تھوڑے دریاج گھوڑے سٹے تے سمندر سٹے تے اپنی پاور نال تھوڑا کیا سی. حضرت عقبہ بن نافع افریقہ دے جنگل صحابہ نے کہا جی تے ہاتھیاں نے تے شیراں نے تے گھوڑے نے تے سب تھوئے اے تے راتی فوج نو کھا جان گے. حضرت عقبہ بن نافع ٹیلے تے چڑھے فرماؤ جنگل دے شیرو او چیتیو او بھیڑیو او سپو اور ٹھوئیو جان دو اسی کانا اسی محمد عربی دے غلام آج رات کے لیے جنگل خالی کر دو جان سے. نبی کا جو غلام ہے, نبی کا جو غلام ہے, جوان یہ لٹائیں گے, جوان یہ لٹائیں گے. اس واسطے اسے جنہ محبوبہ دا کلمہ پڑھے آنا تے گل وچ ہو کیوں جی. صحابہ کی کہندے نے حضور حضرت طلحہ دا گھوڑا جڑا سی نا جتے حضور اور ننگی پیٹھ ہوتے سوار سن او بلے بیڑا مٹھا جیسی ٹردے ہی نہیں سی, چک چک کے صحابہ سوٹیاں مار دے. جدوں حضور آئے نا ادھروں تے گھوڑا انج لہراں نال آ رہا. عرض کی تھی حضور پہلے تے ٹردا نہیں سی اج کھڑوندا نہیں. حضور نے فرمایا لوجدتو بحرا, فرمایا تے سمندر دی لہراں دی طرح دوڑنا یار تسی کیویں کہندے ہو. عرض کی تھی حضور پہلے تے انجی سی اج آپ دا جسم مبارک لگیا تے کھڑوندا ہی نہیں ہے جناب. اسی کسے اور دی پاور نہ نہیں چل رہا ہے جنہ دی پاور نہ اور پاور نو کوئی نہیں روک سکتا. اے لبیک والے کیویں اگے جا رہے ہیں میں کہتا تینوں پتہ ہی نہیں. اوتھے تے گھوڑے نال جسم لگ جائے تے ساڈے واسطے دعاواں نہیں ہوندیاں. ایتے تے خال میں تے لمبا واقعہ تے موضوع ہی دوسرا بدل جانا ہے. صرف رسول اللہ واسطے پانی رکھیا حضرت عبداللہ بن عباس نے وضو واسطے تے حضور نے ہاتھ چک دیتے دعا واسطے صرف پانی رکھیا. تے تہاڈا کی خیال ہے اس گرمی وچ جدوں ساڈے منڈے چلے لاہوروں تے انہاں دے رنگ کالے ہو گئے کنٹینر تے بہ بہ کے نہ پانی نہ روٹی. کسی ایک نے بھی جاندے تک 2 دن روٹی نے منگی واپسی بھی کنٹینر تے آئے. اس تپتی ہوئی دھوپ وچ جدوں حضور دی ختم نبوت عزت واسطے گئے تے کتنیاں دعاواں انہاں نو لبیاں ہونیاں ادھروں. لیکن ساڈے کان ایسے سن نہیں سکے. جے سن دے ہوندے تو پوری امت باہر نکل آنی سی. وہ اتنی دعاواں حضور دیندے اتنی دعاواں حضور دیندے. اسی تانوں کسی غلط پاسے نہیں لا رہے نہ تواڈے پتراں نو غلط پاسے لا رہے ہیں. تواڈے پتراں نو اس در تک لے جا رہے ہیں جس در تک ہر بندے کی جانے کی خواہش ہے. اور یہی وہ خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. لو جی ٹائم ہو گیا. میں امام حسن کو حدیث ہے اور میں پوری پڑھ دیتی. یہ تشریح واسطے کم از کم 1 مہینہ چاہیے. اج میں تو کچھ پڑھے صرف پڑھیا نا جناب. ہاں جی انہوں علماء دسیا کرو کہ فیضا تعدی الحق لم یقم لغضبی شیء. جے تسی دسیا ہوندا نا تے سارے بدکار بھی نہ کہندے جی ہم بھی عاشق رسول ہے. ختم نبوت دے ڈاکو بھی نہ. امام حسن فرماندے جدوں اسلام دے خلاف کوئی گل کردا سی نا تے میرے نانا جان اتنے جلال چاندے سن کہ حضور دے غصے دے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سی سکدا. لم یقم لغضبی شیء. یہ دسیا ہوندا نا کہ حضور جلال وچ بھی اتنے آندے ہیں کہ آپ دے جلال دے سامنے کوئی شے. لیکن جدوں اسلام سود اتنے چلدا رہے 70 سال ہوئے. نیا پاکستان تو اس دن بنے گا جس دن پاکستان سے سود کی لعنت ختم ہو جائے گی. او لبیک والی آن کے تے ختم ہوئے گی. انہاں دے منصورے ہے سود ختم کرن. یہ تو کہندے نے اسی ڈیم بنانا ہے. جلیا ڈیم تے تاں بناؤ نا جے بارش ہی انہیں نہ دیتی تے ڈیم کنے بھرنا ہے. قوم نو توبہ دی طرف لے آؤ. انہاں کہا جناب یہ پانی تھلے کیوں جا رہا, پانی تھلے کیوں جا رہا. آخر
پانی جدو گناہ 70 سال جو ہو گئے سود کھاندیاں کھاندیاں تے آخر پانی اتھو تھلے جانا سی. یہ تو قرآن دی نصوص موجود ہیں کہ جدو قوم نافرمان ہو جان تے پانی خشک ہو جائے. ہاں ڈیم بنانے دے بجائے پوری قوم نو توبہ تے لاؤ تے خود بھی توبہ کرو تے نماز استسقاء پڑھو اور کہو جی اسی سود جیسی لعنت مکا دینی. کم از کم سود کھانے دا کتنا گناہ ہے جی؟ ایسر جے دے بارے حضور نے فرمایا کم از کم گناہ کتنا ہے جی؟ ہاں 70 واری اپنی مئو نال زنا کرنا ہے. تے قیامت والے دن جڑا قرآن نے کیا ان الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. قیامت والے دن جھلا ایک کو بندہ اٹھے گا پاگل ہو کے وہ سود خور ہوئے گا. قرآن دی نص ہے. تسی چاہندے ہو کہ اسی جھلے ہو کے اٹھیے قیامت نو؟ جھلا دنیا دی بھی لوگ کہندے جھلا آ رہا انہوں راوڑ آ جاؤ انہوں دھکے لوگ دینے پروں جا پاگل ہے پاگل آ رہا. تے قیامت والے دن بھی سود خور دی پہچان ہوئے گی جھلا ہوئے گا. تسی چاہندے نہیں کہ ساڑیاں نسلیں بھی صحیح ہو کے اٹھن تے اسی بھی تو ایک کوئی طریقہ ہے سود ختم کراؤ. او دا ختم کرن دا ایک کوئی طریقہ ہے کہ لبیک والے حکومت وچ آمن اے کر دیں نسینہ نال کھڑے ہو جاواں گے. اے کر دیں. ہاں بالکل ایسا کوئی مقصد اقتدار تے ہے نہیں. شاہ جی کو اقتدار مقصد ہے. اے سود ختم کر دیں سانو دسن اسی انہاں نال کھڑے ہو جائیں. عمران نے کی کیا جی؟ روزانہ سانو کتنا سود دینا پیندا ہے؟ 6 ارب روزانہ تو انہوں سود دینا پیندا ہے دوسرے نو. 6 ارب. تے تھے کدوں خوشحالی آنی جلیو. یہ تو کس طرح پاکستانی اس ظلم کو نجات کوڑو انہوں ختم کرنا پینا ایک دن. ایدے تے تھکنا پینا ایک دن. قوم نو جناب مرغن غذاواں چھڈنیاں پینیاں. وی کھانے بجائے چٹنی نہ روٹی ایک دن انہوں کھانی پینی. بازار جائے VIP ہوٹلاں بند کرنیاں پینیاں. اے جناب پورے بکرے خرید کے فریجہ جو رکھنے والے انہوں نے فریج ویکھنے پینے. حضرت جابر آ رہے ہیں نا بازاروں تے حضرت عمر اگو آ گئے تو انہیں کوئی چاہے ہونا کپڑا. فرمایا جابر ہے کہ وا؟ انہیں کہا جی یہ گوشت خریدا ہے. فرمایا کیوں خریدے؟ انہیں کہا دل کر رہا. فرمایا جس شاید بندہ دل کرے وہ خریدنا ٹر پاؤں بندہ. صحابی رسول نو حضرت عمر نے بازار جناب لیا. انہیں کہا جس شاید دل کرے بندہ خریدنا ٹر پاؤں بندہ. اینج نہیں ہونا. جدوں محمد عربی دا دین آنا ہے حضرت عمر دے زمانے کات نہیں پیا. جانورہ دیاں کھلا سک گئیاں سن. صحابہ کہندے نو اسی انہاں دی پیٹھ تے ہاتھ لگ دی سی گوشت در کنارے کھلا بھی سک گئیاں. اتنا بڑا کات پیا. لیکن حضرت عمر دے پیٹ خراب ہو گیا. تے جدو پیٹ خراب ہویا نا تے گڑ گڑ آن لگی. آپ اپنے پیٹ نو مخاطب کر کے فرمان سن گڑ کر یا گڑ کر. جدو تک حضور دے امتی نو ہر امتی نو گھی نہیں ملے گا عمر گھی نہیں کھا سکتا جناب. اس کو تبدیلی کہتے ہیں. 300 محلے کناڑ دے محلے چ رہنے والا تبدیلی نہیں لیا سکتا کہ پنڈی بٹیاں دے فٹ پاتھ ہوتے راتی غریب دوائی نہ ملنے دی وجہ تو کیویں مر گیا. میو ہسپتال دے دروازے جو غریب بندہ اپنے پیو نو لے کے آیا پنڈو کرائے دی گڈی تے ڈاکٹر کو کہندے 10,000 ہور چاہیدا. وہ کہندا میں تو 2,000 قرضہ لے کے آیا 10,000. انہیں پھر اپنا پیو پایا گڈی چ رستے پیو مر گیا. انہاں نو کی پتہ ہے جنہاں دے پیٹ وچ درد ہوے تے یورپ وچ جا کے علاج کران. ہاں انج نہیں ہونا. تہاڈیاں سارے تہاڈے دکھاں دا دوا سارے تہاڈے مسائل دا حل اکو ہی ہے او محمد عربی دے دین وچ. آیا دین آیا لو جی. اور اللہ تعالیٰ تو آنو تے میں نے حضور دی محبت عطا فرمائے. ول کام کرن دی مٹھا نہیں ہونا. میں پچھلی امام حسن والی حدیث پڑھی تو امام حسن فرماتے ہیں لیست لہو راحت. میرے نانا جان ساری زندگی سکون نہیں پایا. تے تسی تے میں کیویں سکون پاؤں؟ یہ سکون نہیں پایا تو کیسر و کسرا فتح ہوئے نا. جی سکون تسی تے میں ستے راندے دے مسجد سپیکر بھی اتر گئے. اس ملک ختم نبوت دی خاطر اسی صرف پوچھن گئے فیض آباد 8 بندے ساڑھے انہیں شہید کر دیتے ہیں 12,000 ساڑھے تے شیل سٹ دیتے. اس ملک جڑا بنا ہی حضور دے نام دا تواڈے سون دی دلیل ہے. تسی جاگ رہے ہوندے تے حضور دی ختم نبوت ہوتی بھی کدے ناکا پہ سکتا سی اس ملک. بندے اپنے بھیجو اسمبلیاں وچ بھیجو اتھے جا کے تاجدار ختم نبوت دے نعرے لان. کان بند کر دے جڑا بھی گل کرے گا حضور کے دین کی بات کر. تاجدار ختم نبوت